کا آغاز میں حمداللہ صاحب آپ سے کروں گی. حافظ صاحب آپ بتائیے گا, اب تو آپ لوگ خاصے ایک پیج پر آ گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, تو یہ جو مسلم لیگ نون والے بھی کوششیں بھرپور کر رہے ہیں مولانا صاحب کو اپنی طرف راغب کرنے کی. مولانا صاحب نے اپنے پچھلے انٹرویو میں کہا مجھے سینٹ چیئرمین شپ بھی آفر کی گئی لیکن میں نے ٹھکرا دی. تو بتائیے گا یہ اصولی موقف ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پچھلے تمام جو گلے شکوے سے تھے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ نے بھلا دیے ہیں, اور جو آپ کے بہت قریبی اتحادی تھے یعنی کہ مسلم لیگ نون, ان سے آپ کی راہیں جدا ہیں اب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مونا بی بی. دیکھیے بات یہ ہے, بات جمعیت علماء اسلام کو اگر آپ ان کی موقف کو ذرا ماضی کی تناظر میں بھی دیکھیے اور حال کو بھی دیکھیے, پھر آپ اس سے نتیجہ اخذ کر سکتی ہے. جمعیت علماء اسلام کا روز اول سے 25/18 کا الیکشن جب ہوا تو سب سے پہلے داندلی کا موقف انہوں نے اپنایا اور پھر داندلی کے خلاف سٹرگل کا اعلان بھی کیا, یہاں تک کہ ہاؤس میں سے استعفیٰ دینے کا بھی اعلان کیا. یہ الگ بات ہے کہ اس سے اپنے دوستوں کی وجہ سے ہم نے اپنے موقف سے تھوڑا پیچھے ہٹ کے ہاؤس چلے گئے, استعفیٰ نہیں دیا, یعنی دیگر پارٹیوں کی جیسے پی ایم ایل این ہو, پیپلز پارٹی ہو, لیکن سٹرگل ہم نے چلائی. تقریباً ستمبر 2020 تک جمعیت علماء اسلام میں تنہا ملین مارچ کیے پورے پاکستان میں. پھر 20 ستمبر 2020 کو پی ڈی ایم بنی, پھر پی ڈی ایم کی قیادت مولانا صاحب نے کی. بیچ میں پی ڈی ایم سے 2 پارٹیاں نکل گئی, پیپلز پارٹی اور اے این پی, 8 پارٹیوں کی پی ڈی ایم رہی. اس کی قیادت مولانا نے کی. حالانکہ آپ میڈیا والے سب آپ ترجمان رہے پی ڈی ایم کے, یہی سارے کہتے تھے کہ پی ڈی ایم ختم, لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ایک حکومت ختم ہو گئی, پی ڈی ایم حکومت میں آئی. ایک لمبا پروسیس ہے, لیکن یہ سب کچھ سٹرگل ہمارا تھا داندلی کے خلاف. لیکن جب 8 فروری کا 2024 کا الیکشن ہوا, پھر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیے تو سب سے پہلے 14 فروری کو غالباً یا 15 فروری کو 8 کو انتخابات ہوتے ہیں, 15 فروری کو مولانا صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اپنی پارٹی کے فیصلوں کا اعلان کرتے ہیں, اور اس میں مین پوائنٹ یہ ہے کہ ہم 8 فروری کے انتخابات کو مسترد کرتے ہیں اور اس کے خلاف ہم تحریک چلائیں گے. یہ داندلی ہوئی ہے, اور یہ بات بھی کی کہ داندلی کس نے کی اور کس کے لیے کی یہ بھی بتایا گیا کھل کے مولانا صاحب نے. آج آپ دیکھتے ہیں 2 تاریخ کو غالباً نہیں 20 اپریل کو ہمارا ہوا پشین میں عوامی اسمبلی کے نام سے, کیونکہ ہم نے کہا کہ یہ اسمبلی عوام کی اسمبلی نہیں ہے جو اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہے, یہ عوام کی مینڈیٹ حاصل کر کے یہ وہ اسمبلی نہیں ہے. اصل اسمبلی وہ ہے جو ہم لگائیں گے پورے ملک میں. تو 20 اپریل کو ہم نے اسمبلی لگائی پشین میں, 2 مئی کو اسمبلی کا انعقاد کیا عوامی اسمبلی کا کراچی میں, اور پرسوں ترسوں آپ نے دیکھا ہوگا پشاور میں ہم نے عوامی اسمبلی کا وہ اجتماع آپ نے دیکھ لیا. ابھی مظفر گڑھ میں ہمارا عوامی اسمبلی ہے تقریباً 1 جون کو. لہٰذا یہ وہ تحریک ہے, یہ تحریک ہم نہ مسلم لیگ کے خلاف چلائیں گے نہ پیپلز پارٹی کے خلاف چلائیں گے. یہ تحریک ہم اس داندلی زدہ سسٹم کے خلاف, اس بوسیدہ سسٹم کے خلاف, جس الیکشن کے پروسیس کے پیچھے پس پشت پردے کے پیچھے جو قوت ہے, اس کو ہم یہ شعور یا آگاہی عوام کو دیں گے کہ یہ الیکشن نہیں تھا. اور بلکہ بہت دلچسپ بات آپ نے کی ہے, میں بھی شعیب شاہین صاحب کی طرف جب یہ معاملہ لے جاؤں گی, آپ 2022 کا بھی حافظ صاحب کریڈٹ کلیم کر رہے ہیں, جو کہ جس کے سب سے بڑے بینیفیشری ظاہر ہے یہ موجودہ سسٹم ہے, اور اس وقت سب سے بڑے جو اس کے لوزر تھے وہ یہی پاکستان تحریک انصاف تھی. یہ جو آپ ملاپ ہے یا اب یہ کوئلیشن ہے طاہرہ صاحبہ, یہ ٹھیک نہیں ہے اسمبلی, اور اتنا جسے کہتے ہیں نوبل کام کرنے جا رہی ہے جے یو آئی فے. آپ کو تو لبیک کہنا چاہیے تھا مولانا صاحب کی اس آواز پہ کہ پورے سسٹم کو, پورے نظام کو ٹھیک کرنا ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں, ایک بات, اور یہ عزم شاید آپ نے بھی اٹھایا تھا. مولانا صاحب نے پہلے دن ہی نواز شریف صاحب کو کہا, اور پیپلز پارٹی والے بھی آئے, پی ٹی آئی والے بھی آئے, پی ایم ایل این والے بھی, سب کو کہا کہ آپ سب آئے ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھے. پی ٹی آئی تو آلریڈی ہے اپوزیشن میں. میاں صاحب کو بھی کہا اسمبلی کی فلور پر کہ آئیے. دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ابھی آ رہا ہوں نا, اگر آپ یہ کہہ رہی ہے کہ داندلی نہیں ہوئی ہے, جو بھی کہہ رہا ہے کہ داندلی نہیں ہوئی ہے, تو عوام نے جس کو ووٹ کیا ہے آپ اسمبلی اس کے حوالے کر دیں. نکلے سے اگر آپ 3 مہینے کے بعد نکلیں گے یا 6 مہینے کے بعد نکلیں گے تو ابھی سے نکلیں. 180 نشستوں والا کلیم ٹھیک ہے, درست ہے پی ٹی آئی کا نہیں, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو یہ اپنی موقف نہیں ہے میرا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ایم ایل این بھی کہہ رہی ہے کہ داندلی نہیں ہوئی ہے, پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ داندلی نہیں ہوئی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ داندلی نہیں ہوئی ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام نے مینڈیٹ کس کو دیا ہے؟ پی ٹی آئی کو دیا ہے، تو ایکسیپٹ کرے نا. ایکسیپٹ